لیکن مجھے اور آپ کو یہاں پہ بھی ایک وعید سنا دی گئی۔ رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا یہ اتنا عظیم حوض ہوگا، میں یہاں پہ بیٹھا ہوں گا، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے امتی ایسے لائے جائیں گے، میں کہوں گا میری امت کے لوگ، رسول اللہ پہچان جائیں گے یہ نمازی، یہ چہروں پہ نماز کے نشان، یہ گھٹنوں پہ سجدوں کے نشان، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو لایا جائے، میں ان کو پانی پلانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہیں، کیسے پیغمبر ہیں، ہر وقت اپنی امت کی فکر میں محو ہیں۔ وہاں پہ فرشتے رسول اللہ کو یہ خبر دیں گے، ہے آپ کے امتی، بے شک آپ کی امتی، بے شک آپ کے امتی ہیں اے اللہ کے رسول، لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے تھے تو انہوں نے دین میں ایسی ایسی باتوں کو بنا لیا تھا جو آپ نے ان کو نہیں تھی بتلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن۔ میرے بھائیو، اللہ کی قسم ڈرانے کی اور وعید کی، وہ پیغمبر جو ہر وقت یہ کہہ رہا ہے امتی امتی، پورے نبی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے امتی امتی، وہ نبی بھی جب یہ کلمہ سنے گا، فرشتوں سے یہ بات سنے گا کہ آپ کی امت کا یہ وہ حصہ ہے جنہوں نے دین میں وہ باتیں ایجاد کر لیں جو آپ بتلا کے نہیں تھے گے، یعنی رسول اللہ نے نہیں بتلائی، میں نے اور آپ نے اپنے ذہن سے کہا یہ بڑی اچھی نیکی کے کام ہے، یہ دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ بنا کے عبادت کا کوئی فعل گڑ لیا۔ جب رسول اللہ کو یہ پتہ لگے گا، رسول اللہ کہے گے سحقن سحقن، دفعہ دور ہو جائیں، میری نظروں سے ان کو دور کر دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ان کو اعتماد نہیں تھا کہ میں پورا دین دے کے گیا ہوں، دور کر دیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اس لمحے سے اس باتوں کی وعیدوں سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا جو رسول اللہ کے چلے جانے کے بعد دین کے اندر کوئی ایسا کام کر گزریں، ثواب سمجھ کے بدعت بنا کے دین میں داخل کر لیں اور پرموٹ کرتے رہیں یہ دین ہے یہ دین ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بدعات سے محفوظ فرمائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں، لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن آپ کے سامنے مختصر جو حالات ہیں وہ رکھ رہا ہوں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک سے ایک نہایت خوبصورت خوشبو ٹکرائی۔ رسول اللہ کہتے ہیں ہر آسمان پہ خوشبوئیں تھی، ہر آسمان پہ بھینی بھینی خوشبو تھی، لیکن ایک خوشبو اتنی تیزی سے میری طرف آئی، میں اس خوشبو کو سونگھ کے حیران رہ گیا، دنگ رہ گیا۔ میں نے جبریل کو کہا اتنی خوبصورت خوشبو تو پورے سفر میں ابھی تک نہیں آئی، یہ کس کی خوشبو ہے؟ میرے بھائیو غور کرو، فکر کرو، اللہ کی قسم جبریل امین کہنے لگے یہ اس عورت کی اور اس عورت کے بچوں کی خوشبو ہے جو فرعون کی بیٹی کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ بتائیے جنت کے اندر اس عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے، کیوں؟ دین کے اوپر استقامت کی وجہ سے۔ کیا ہوا؟ واقعہ آپ نے سنا، مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کنگھی کر رہی ہاتھ سے گر گئی، کیا کہا؟ بسم اللہ۔ میرے بھائیو، جب کوئی نقصان ہو جائے، جب کوئی ٹھوکر لگ جائے، جب کوئی سواری سے گر جائے تو آپ نے اور میں نے کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ جب انسان یہ الفاظ کہتا ہے نا، ٹھوکر لگے، سواری سے گرے، کوئی نقصان ہو جائے، او شیطان تیرا بیڑا غرق ہو، او بدبخت شیطان تو نے کام دکھا دیا، اے ابلیس تو غرق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب انسان یہ الفاظ کہتا ہے تو شیطان پھول کر خوشی سے کپا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اس امتی نے، اس بندے نے اپنے اوپر میرا تسلط مان لیا۔ یہ الفاظ نہیں کہنے، کیا کہنے؟ رسول اللہ نے دین کی کوئی بات چھوڑ دی؟ جس رسول نے اڑنے پہ، گرنے پہ، ٹھوکر لگنے کے طریقے آداب بتا دیے، جب انسان ٹھوکر لگنے پہ کہتا ہے نا بسم اللہ، تو شیطان کے بارے میں رسول اللہ نے کہا جو شیطان کے بارے میں الفاظ کہنے سے خوشی سے کپا ہو جاتا ہے، جب انسان کہتا ہے نا بسم اللہ تو مکھی سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے اس نے اپنے اوپر رب کے تسلط کو قبول کر لیا۔ اس عورت نے کہا بسم اللہ، بیٹی نے کہا فرعون کی کون سا اللہ؟ میرا باپ؟ کہا نہیں، اس کا بھی ایک رب ہے، اس کا بھی ایک الہ ہے۔ اپنے باپ کو شکایت لگا دو، لمبا چوڑا واقعہ باپ کے سامنے پیش ہوئی، کہا کون ہے؟ اس نے اللہ کا تعارف کروایا،
فرعون نے کہا آگ جلائی جائے، ایک تانبے کا برتن لایا جائے، اس کے اندر تیل ڈالا جائے، اس تیل کو ابالا جائے، اس عورت کے ایک ایک بچے کو اس تیل کے کڑاہے میں ڈال دیا جائے۔ عورت نے فرعون سے کہا مارنے تو لگا ہے، ایک گزارش ہے کہ ہم سب کی ہڈیوں کو جو چیز بھی بچے گی اکٹھا کر کے قبر میں ڈال دینا۔ کہا تیری یہ درخواست قبول کرتا ہوں۔ ایک ایک بچہ اس عورت کی آنکھوں کے سامنے تیل کے کڑاہے میں ڈالا گیا، دودھ پیچا ایک بچہ رہ گیا۔ فرعون کے ہرکارے جب اس سے چھیننے آئے تو وہ عورت اس بچے کی محبت اور سابقہ بچوں کے غم کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹی۔ وہ بچے نے دودھ کو چھوڑا اور کہا یا امی اقتحمی ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ۔ اے میری ماں، اے میری مادر محترم، کود جائیے، یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ عورت کود گئی۔ آج جنت کے اندر جو ہر طرف خوشبو پھیلی ہے یہ اس عورت کی اور ان کے بچوں کی۔